درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد تعالی روزہ آپ حضرات نے رکھا اور آج جو ہے 4 روزے مکمل ہوئے، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر آج مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، تراویح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ درس میں آپ حضرات کی شرکت، آپ لوگ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آپ حضرات رات کے اس حصے میں جمع ہیں بحمدی تعالیٰ۔ یہ درس کا سلسلہ 2.5 سال سے زائد ہوا چل رہا ہے، تفسیر قرآن کا درس ہو رہا تھا۔ رمضان المبارک میں کچھ اسپیشل کلاس مسائل کے حوالے سے آسان عام فہم انداز میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک آیت کی تفسیر بھی ضرور ہم پیش کریں گے۔ وضو کے فرائض اور اس کے تعلق سے ضروری مسائل اور پانی کے تعلق سے بھی کچھ ضروری مسائل، اسی طرح نواقض وضو کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آج ہم غسل پر گفتگو کریں گے، غسل کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ غسل جنابت کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، اور جنابت یہ کہ مرد و عورت کے سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، جسے اسپرم کہتے ہیں انگلش میں، جب وہ نکلے گی تبھی غسل فرض ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلے، جو ایک جسم میں لذت اور قوت اور اس کے بعد تھکان ہو جاتی ہے، جسم ڈھیلا پڑتا ہے نکلنے کے بعد۔ اگر ودی نکلی کہ شہوت کی وجہ سے ہلکا پھلکا پانی کا قطرہ یوں نکلا تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اگر کھانسنے سے منی کے قطرات نکل گئے، یا پیشاب پخانہ کے وقت زور دینے سے منی کے قطرات نکل گئے، یا اونچائی سے کودنے پر گر گئے نکل گئے، یا بوجھ اٹھانے پر گر گئے نکل گئے، تو ان صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ شہوت کے ساتھ دفق کی صورت میں منی خارج ہو۔ اب اگر آدمی سو گیا اور سو کر کے بیدار ہوا، اسے خواب کوئی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں، مگر اس نے اپنے کپڑے پر یا جسم پر منی پائی تو اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ اور ایک آدمی سویا اور سو کر اٹھا، اسے خواب یاد آیا، جماع کی لذت محسوس ہوئی خواب میں سب کچھ، مگر اس نے کپڑے پر یا اپنے جسم پر کہیں منی نہ پائی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ خواب دیکھنے نہ دیکھنے کا تعلق غسل سے نہیں ہے، بلکہ منی کے اسپم کے نکلنے کا تعلق ہے، چاہے خواب یاد ہو چاہے نہ یاد ہو۔ چلیے، چنانچہ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما قال یغتسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو بیدار ہوا اور اس نے اپنے جسم پر کپڑے پر تری پائی مگر اسے خواب یاد نہیں ہے، سرکار نے فرمایا وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل یرى انه قد احتلم ولا یجد بللا قال لا غسل علیہ۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جسے خواب تو یاد ہو مگر جسم پر وہ تری نہ پائے، نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے اوپر غسل ہے۔ خواب تو یاد ہے مگر تری نہیں پا رہا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے اوپر غسل نہیں۔ حضرت ام سلیم وہاں موجود تھیں، انہوں نے پوچھا کیا اگر عورت بھی ایسا دیکھے تو؟ فرمایا وہ بھی غسل کرے گی، کیونکہ عورتیں مردوں ہی کے مثل ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہوا۔ اب دوسری صورت یہ ہے
کہ مرد عورت سے تعلق قائم کرے، جماع کا مکمل فعل کرے مگر منی خارج نہ ہو، تو ابھی مسئلہ اوپر بتایا کہ منی نکلے گی، اسپم نکلے گا تو غسل فرض ہوگا۔ اب ایک صورت یہ کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا اور منی نہیں نکلی، تو اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یاد رہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، چاہے منی نکلے چاہے نہ نکلے۔ وہابیہ اور کچھ بد مذہب اس جگہ پر کہتے ہیں کہ غسل فرض نہیں ہوتا، وہ ان کا دھوکہ ہے اور غلط ہے۔ ابتدا میں یہ حکم تھا مگر بعد میں یہ حکم آ گیا کہ چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اگر مرد عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی اگر جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو وہ کھانا چاہے یا سونا چاہے یا بعد میں نہانا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا ایسے ہی رہے؟ یاد رہے کہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اگر ناپاک ہے اور ابھی نہایا نہیں ہے، کھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناپاک رہ کر پورا دن گھومتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا اور اس غسل نہیں کیا تو سخت گنہگار، مرتکب کبیرہ، غضب الہی کا باعث اور عذاب الہی کا وہ مستحق ہوگا۔ ایک تو ناپاک رہنے سے جو محرومی آئے گی وہ آئے گی، اور دوسرے یہ کہ وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور ناپاک ہو، تو ناپاک رہنے سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک، راوی حدیث حضرت علی مرتضی ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ کہتے ہیں کہ تصویر ہو تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، کتا ہو تب بھی جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ناپاک رہتا ہو تب بھی، کوئی بھی جنبی ہو تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یاد رہے کہ عورت جو حائضہ ہو یا نفاس والی ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ حیض جو عورت کو آتا ہے یا نفاس بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے یا استحاضہ کی مریض ہے وہ، تو یہ اس کی مجبوری ہے، عذر شرعی ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ناپاک رہ کر کے رہتی ہے یا مرد رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ایک اور حدیث ابو داؤد شریفی کی عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 3 شخص سے قریب نہیں ہوتے: ایک کافر کا مردہ، نمبر 2 خلوق، ایک قسم کی خوشبو ہے نا زعفران سے بنائی جاتی ہے جو مردوں پر حرام ہے، خلوق۔ یہ خلوق میں لفڑا ہوا کوئی ہو، سنا ہوا ہو، تو اگر کوئی شخص خلوق جو ہے لگا کر کے ہے تو اس کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ اور تیسرا وہ کہ جنبی کے پاس بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو گھروں میں جو برکتیں اڑ جاتی ہیں، عموماً دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو بڑے بے فکرے اور بڑے ہی غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں کرتے، گھنٹوں گھنٹوں ناپاک گھومتے ہیں، ایک دن تک، تو اس کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ مگر اسی حدیث پاک میں ہے کہ جنوبی اگر ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وضو کر لے، تو اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اب رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یاد رہے کہ جنوبی ہو یعنی ناپاک شخص ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو، اس کے لیے قرآن پاک چھونا اور پڑھنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت معلمہ ہے، حالت حیض میں ہے، تو حرف کو توڑ توڑ کر کے وہ پڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی کچھ آیتیں اگر بطور دعا پڑھتی ہے، قرآن کے طور پر نہیں، بطور دعا کچھ آیتیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو اس صورت میں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ چاروں قل ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے، قل واللہ، قل یا ایھا الکافرون، یا قل واللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، یہ اگر پڑھنا چاہے، جیسے سحر کے
علاج میں اسے مسلسل پڑھا جاتا ہے 21 بار. اگر صبح شام پڑھے تو جادو کا اثر، آسیب و خلل دور ہوتے ہیں. تو اگر وہ پڑھنا چاہے تو لفظ قل کو نہ پڑھے، قل هو اللہ احد میں قل کو چھوڑ دے. ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق میں قل کو چھوڑ دے، قل اعوذ برب الناس میں قل کو چھوڑ دے. اس کے بعد وہ پڑھے دعا کے طور پر، نہ کہ قرآن کی نیت سے. یہ مسئلہ ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے. اب آدمی اگر جنبی ہو گیا ہے نا، دونوں صورتیں ہم نے یہاں پر بتا دی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ غسل کرے. غسل میں جو ہے 3 باتیں اہم ہوتی ہیں، جنہیں یوں کہہ لیں کہ غسل کی یہ 3 فرض ہیں. نمبر 1 ہے کلی کرنا، نمبر 2 ہے ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 ہے پورے جسم پر پانی بہانا. نیت فرض نہیں ہے غسل کے اندر، اسی طرح وضو میں بھی نیت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. تو کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے. کلی کرنے میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اس قدر پانی کو منہ کے اندر گھمائے حلق کی جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے. کچھ لوگ تھوڑا سا منہ میں پانی لیتے ہیں اور یوں ہی کلی کر دیتے ہیں، اگل دیتے ہیں، اسے کلی نہیں کہتے. زبان کی جڑ حلق کے کنارے تک اچھی طرح پانی پہنچنا چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں میں، کھڑکیوں میں، زبان کی کروٹ میں، حلق کے کنارے تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جانا چاہیے، بہترین طریقے پر غرارہ کر لیں. دانتوں میں اگر کچھ لگا ہو تو اس کا خیال کر لیں. دانتیں اگر جدا جدا ہیں، کھڑکیاں ہیں دانتوں میں، تو ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے. اگر کوئی چیز جمی ہو دانتوں پر تو اس کا چھڑانا ضروری ہے. کوئی پان کھایا، پان کے پتے دانت پر لگے ہیں تو اس کا چھڑانا ممکن ہے، اس لیے اسے چھڑانا پڑے گا. گوشت کے ریشے وغیرہ ہیں، ہے نا، تو جیسے گوشت کے ریشے ہیں یا اور کچھ چیزیں ہوں لگی ہوئی ہیں دانت کے اندر، تو اسے اچھی طرح چھڑائے اور ہر جگہ پر پانی پہنچائے. حاصل یہ کہ ایسی چیز اگر دانتوں میں پھنسی ہے جس کے نکالنے میں نقصان نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، تو اسے نکالنا ہوگا. اگر بغیر نکالے ہوئے اس نے کلی کیا تو کلی ہوئی نہیں اور اس کا غسل نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی جس کے چھڑانے میں ضرر ہے، نقصان ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے جو لوگ کھاتے ہیں دانتوں کے جڑوں میں چونا جم جاتا ہے. عورتیں اب تو نہیں کرتی، ورنہ پہلے مسی کے کالا منجن آتا تھا، عموماً حالت حمل کے موقع پر کرتی تھی. ان کی وجہ سے اگر دانتوں میں مسی لگ جائے، ہے نا، ان کے دانتے اور مسوڑے کو نکالنے میں سخت نقصان ہو، تو ایسی صورت میں معاف ہے. اچھا، اب کچھ لوگ دانت کھل رہا ہے اور دانت کو تار سے انہوں نے باندھ دیا ہے، یا اکھڑا ہوا دانت تھا کسی مسالے سے جما لیا ہے نا، اور پانی جو ہے تار کے نیچے نہیں پہنچ پاتا، مسالے کے نیچے نہیں پہنچ پاتا، تو یہ معاف ہے. یا کھانے پینے میں کچھ ریزے دانت میں پھنس گئے جن کو ذہن نہیں رہتا، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو اگر ایسا ہے تو یہ بھی جو ہے معاف ہے. ہاں جب معلوم ہو تو اسے نکال دینا چاہیے، ہاں جبکہ وہ پانی پہنچنے میں روکتے ہیں. یہ تو کلی کرنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. ناک میں پانی ڈالنے کے اچھا ہاں، غرارے کے بارے میں نے بتایا. روزے کی حالت میں غرارے میں مبالغہ نہ کرے کہ کہیں پانی حلق کے اندر چلا نہ جائے، اس لیے مبالغہ غرارے میں نہ کرے، ہلکا کرے، تاکہ اس بات کا اچھی طرح خیال رکھے. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ناک کو آپ اپنے پکڑیں، جو آگے کا نرم حصہ ہے، جو ہڈی جہاں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کے جو حصے نرم گوشت کے حصے ہیں، وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے. ہلکا سا سونگھ کر پانی اوپر چڑھائے. روزے کی حالت میں خیال رکھے کہ اتنا تیز نہ کھینچے، سونگھ لے کہ پانی دماغ میں چلا جائے. بال جو ناک میں ہے اسے بھی دھلنا ہے. بال برابر بھی جگہ ہے، دھلنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. اچھا، ناک میں زکام وغیرہ ہوا یا یوں ہی ناک میں ریڑھ جو ہے وہ سوکھ گئی ہے، تو یاد رہے کہ اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، اور بالوں کا ناک کے دھلنا یہ بھی ضروری ہے.
عورتیں اگر ناک چھدائی ہیں، ان میں بلاک پہن رکھا ہے اور وہ ڈھیلے ہیں کہ پانی اب اس صورت میں وہاں پہنچانا ضروری ہے، اور اگر اتنا تنگ ہے کہ حرکت دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو رہنے دیں، لیکن اگر جو ہے زخم وغیرہ نہیں ہوگا، ہلا سکتے ہیں، تو اچھے طریقے سے پانی کو پہنچائیں۔ تمام، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی پہنچانا، سر کے بال سے لے کر تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگڑے پر پانی بہ جانا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں غسل ہو گیا، حالانکہ ایسی صورت میں احتیاط جب نہیں کی جاتی ہے تو بہت ساری جگہیں دھلنے سے رہ جاتی ہیں۔ یہاں بہت تفصیل سے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اگر موٹے ہیں، پیٹ نکلا ہوا ہے، یا ران موٹی ہے، یا جسم میں گوشت لٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو جسم کے اعضاء جہاں موڑ ہے، جہاں ایک اعضاء دوسرے اعضاء سے جو ہے چپکے رہتے ہیں، چمڑے ملے رہتے ہیں، یا جلدیں سکڑی ہوں بالخصوص ٹھنڈی کے موقع پر، تو صرف پانی بہانے سے ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے ان سب چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ عورت سر کے بال اگر گوندھی نہ ہو تو ہر بال کی جڑ میں نوک تک پانی پہنچانا ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر بال گوندھا ہے، مرد نے رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے، تو مرد پر تو کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر عورت بال چوٹیا کو تیز باندھی ہے کہ اب کھولے گی تو پھر باندھنے میں مشکل ہوگی، تو صرف جڑ کو کر لینا ضروری ہے، عورت پر چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت باندھی ہے کہ بغیر کھولے ہوئے نیچے تک پانی نہیں پہنچے گا تو اسے چاہیے کہ اب چوٹی کھولے، لہذا عورتیں اس بات کا خیال رکھیں۔ کانوں میں بالی ہے، زیور وغیرہ کے سوراخ ہیں، سب کا یہی حکم ہے۔ بھاؤں اور مونچھوں، داڑھی کے بال جڑ سے نوک تک، ان کے نیچے ہر بال کھال کا دھلنا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرجا اور اس کے سوراخ کا منہ، یہ سب دھلا جانا ضروری ہے۔ کان کے پیچھے بال ہٹا کر پانی پہنچائیں۔ اسی طرح جب نہائیں تو بغل، ہاتھ کو اٹھا کر اچھی طرح بغل میں یا گردن کے اگر میں چھوٹی ہے یا چمڑے موٹے ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ پیٹھ کا ہر زرزہ، اگل بگل، ناف کا حصہ، جسم کا رونگٹا، ہر جگہ کو، ران، پیڑو، جوڑ، پڈلیاں، جہاں جہاں بھی ہیں، اب ہم یہاں سب کی تفصیل نہیں بتاتے، بس اتنا یہ سمجھ لو کہ ہر وہ جگہ انسان کے جسم کا ہر انسان جانتا ہے کہ جو ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں احتیاط نہ کیا جائے تو پانی جڑ کو نہیں پہنچتا، کیونکہ چمڑے سکڑنے کی وجہ سے جو لکیریں پڑی رہتی ہیں، چمڑوں کے آپس میں مل جانے کی وجہ سے وہاں پر پانی نہیں پہنچتا، اس لیے ہر کوئی اس بات کا خیال رکھے، عورتوں کو سخت اس میں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک مسئلہ ضروری یہاں پر بتا دیں اور گفتگو کو ختم کریں کہ اگر کسی آدمی کو جنابت لاحق ہوئی، وہ ناپاک ہوا، مگر اس کے جسم میں زخم تھا، پٹی باندھی تھی، اور اس کے کھولنے میں نقصان ہے، حرج ہے، یا کسی جگہ جسم میں مرض ہے یا درد ہے کہ پانی پہنچائے گا تو نقصان ہوگا، تو حکم یہ ہے کہ اس پورے عضو کو مسح کرے، اور اگر نہ ہو سکے عضو کو مسح کرنے کا تو پٹی ہی پر مسح کر لیں۔ پٹی اتنی ہی باندھیں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ باندھیں، لیکن اگر ایسی صورت ہو گئی کسی جسم میں ایسی جگہ پر کہ مثلا پجریوں میں زخم ہو گیا ہے یا ہاتھ میں، بازوؤں میں زخم ہے اور پٹی باندھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پٹی تھوڑی دور میں تو رکے گی نہیں، پورے ایریے کو وہ گھیر لے گی، تو ایسی صورت میں زخم کی جگہ کو چھوڑ کر بقیہ حصے کو پٹی کھول کر اگر دھل سکتا ہے تو دھلے، اور اگر پٹی کھول کر دھلنے میں نقصان ہوگا کہ پھر پٹی اس طرح نہیں باندھ سکتا یا پٹی اکھڑ جائے گی، تو اس صورت میں اس پر بھی مسح کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اگر سر میں کوئی بیماری ہے کہ پانی ڈالے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، آنکھ میں بیماری ہے، ناک میں بیماری ہے کچھ، تو اس صورت میں بھی مسح کی اجازت ہوگی، جبکہ ایسی صورت میں تکلیف ہو تو، بیماری کے بڑھنے کا یقین ہو تو۔ آج کے درس میں اتنا ہی، البتہ یہ سخت حکم اس لیے ہے کیونکہ
حدیث پاک میں ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرہ. نبی کریم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف ستھرا رکھو. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے جو فرمایا کہ بال کے نیچے جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں عذاب ہوگا جنابت کی حالت میں، اس لیے میں نے بالوں سے دشمنی کر لی اور میں اپنے بال کو چھوٹا رکھتا ہوں یا چھوڑا دیتا ہوں. اب غسل کا میں یہاں طریقہ ہم بتا دیتے ہیں. غسل کرنے کے لیے چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، ہے نا، اور پھر استنجا کی جگہ دھوئیں. اس سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. تو گھٹوں تک ہاتھ دھلنے کے بعد استنجا کی جگہ دھلیں اور پھر یہ دیکھیں کہ بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہے، پیشاب، پیخانہ یا منی وغیرہ، تو اسے دور کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لنگی میں یا کپڑے میں یا ران پر منی لگی رہتی ہے اور ایسے ہی وہ نہانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر پانی اتنا بہا دیا، اس طرح نہا لیا کہ سب نجاست دور ہو گئی اور پانی ہر جگہ پہنچ گیا، پاک پانی، تو طہارت تو ہو جائے گی. مگر یہ خامخواہ جب نجاست لگی ہے اور پانی پہنچے گا تو نجاست پورے کپڑے اور جسم پر پھیلے گی، تو یہ پورے جسم اور کپڑے کو ناپاک کرنا ہے، پھر زیادہ پانی استعمال کر کے پاک ہونا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے پہلے جہاں نجاست لگی ہو اسے دھل لے. اس کے بعد جو ہے نماز جیسا وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھلے جبکہ پانی وہاں جمع ہوتا ہو، اور اگر پانی جمع نہیں ہوتا ہے تو پاؤں بھی دھل سکتا ہے. اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پہلے پانی چپڑے. یہ اس لیے کرنا چاہیے، سنت طریقہ ہے کہ جب پانی چپڑ لے گا تو اس کے بعد پانی بہائے گا تو آسانی سے ہر عضو پر پانی پہنچ جائے گا. پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر ڈالے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے. تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملنا بھی چاہیے. پھر غسل کی جگہ سے الگ ہٹ جائے. اگر وضو میں پاؤں نہیں دھویا ہے تو اب دھو لے اور فوراً کپڑا پہن لے. بیٹھ کر کے وہ کچھ لوگ پہن کر گھومتے رہتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے. پردے کی جگہ میں ننگے بدن نہانے کی اجازت تو ہے، مگر عورتوں کو سخت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی حیا فرماتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ حیا کریں، اور اگر باتھ روم میں دروازہ بند ہے، کسی کی نظر پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنا بھی چاہے تو نہ دیکھ سکے، تو بغیر کپڑے کے نہا سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے ران کھول کر نہانا یا اتنا باریک کپڑا پہن کر نہانا کہ بدن جھلکے سخت ناجائز و حرام. عموماً دیہاتوں میں یہ دیکھا گیا، لوگ پتلی لنگیاں پہن کر، مولانا لنگی پہنے رہتے ہیں، وائٹ کلر کی ایسی لنگیاں پہن کر، باہر نل رہتا ہے وہاں نہانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سخت ناجائز و حرام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام صورتیں غسل کے فرض ہونے کی ہیں.